کرتے ہیں زمین میں، اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے کہا اس کے سوا نہیں کہ تم سحرزدہ لوگوں میں سے ہو، جادوگر تم نہیں مگر صرف ہم جیسے ایک بشر ہو. بس اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو، سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بول کے مکے کے لوگ نہیں مانتے تھے. آج بنگلور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. انہوں ختم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ میں بشر نہیں بولو، توہین نہیں کرو بشر بول کے. ارے گھگو، قرآن کریم کے اندر بشر لکھا ہے. بشر تمہارا جیسا بشر نہیں، افضل البشر، عظیم بشر پورے کائنات میں. صالح نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، یہ معین دن کے لیے پانی پینے کی باری ہے. یہ ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ تمہیں آپ پکڑے گی. اب یہاں پہ آئی ہے بات، یہاں پہ قرآن کریم میں خلاصہ لکھ کر نہیں ہے. عورتیں یہی بولتے ہیں نا سر تم قرآن میں سے، پھر سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں قرآن پڑھتے ہیں، تم پڑھتی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میں قرآن و حدیث دونوں کو پڑھتی ہوں، تب سمجھتی ہوں، آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ ایک چیز یا حدیثوں کو پڑھتے رہو گے یا صرف قرآن کو پڑھتے رہو گے، کچھ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. قرآن و ٹیک لگا لو بیٹا، ٹیک لگا لو. اچھا کھاتے ہیں نا سحری میں، امی کھاؤ بولے تو نہیں ہوتا، بولتے ہیں آخر میں کمر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن کے ٹائم. بوڑھی ہوگی تو کیا کرو گی جان. بسم اللہ. کیا بات ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ؟ اونٹنی کی ایک دن وہ دودھ، ایک دن پانی پورا پی لیتی تھی. انہیں مویشیوں کو کسی کو ڈال نہیں سکتی، پورا پورا ختم کر دیتی. وہاں جہاں پہ وہ تالاب وغیرہ تھا، پورا تالاب کا نگل جاتی پانی. اونٹنی کیسی تھی ہوں گی اونٹنی وہ، ان کی جانوروں کو پانی نہیں. دوسرے دن پورے لوگوں کے لیے دودھ دیتی تھی، اتنا سارا دودھ دیتی تھی. کیا قدرت کی اونٹنی تھی وہ. سارا عالم دودھ پیتا تھا ایک اونٹنی کا. مگر حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، چھیڑنا نہیں اسے چھیڑنا نہیں. پہاڑی پہ کونے میں کھڑی تھی، کاٹ دیا کونچے. بچہ کھڑ کے چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، ماں کو کاٹا جا رہا ہے. کتنی ہائے لگی، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بچہ رو رہا تھا، کونچ دیا، کونچے کاٹ دیے گئے. اللہ کا حکم ہے یہ ایک دن. اب ہمیں اللہ کا حکم ہے، کیا ہے ہمیں حکم؟ رمضان میں روزے رکھنا. کب جاتا کہ رمضان کرا کب پاک ہوتی کی، تو شیطان مجھے بھی ڈالا. میں نہیں بولتی میں پیور ہوں، آپ کو بھی ڈالے گا. چلو بھائی ڈسٹنگ بہت ہوگی. دیکھو صوفے ایسے پڑی نا، کب دن آتا ہے کہ کب رمضان ختم ہوتا ہے کہ کب میں سیدھا کر کو سکون کر ڈالوں. شیطان میرے دل میں ڈالے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا. پھر بعد میں کہتی ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، چکھنا ہے تجھے موت کا مزہ، تیرا گھر نہیں ہے. مجھے شیطان ڈالا، کیا ہے گھر ایسا اپسیٹ ہے. کب ہوتا ہے کہ یہ پیروں میں گرمی چڑھ رہی ہے، کارپیٹ ڈالا نہیں، پاؤں بہت یہ ہو رہی، کیا کروں. نہیں، نفس الموت. ایک دن دودھ دیتی تھی، ایک دن پانی خود پی لیتی تھی. اللہ نے جب کہا ایک دن پانی پیو جی، ایک دن دودھ پیو جی، شکر نہیں کرے، اونٹنی کو کاٹے، پورے کٹ کے مر کے چلے گئے. اللہ کے احکام کو جو کاٹے گا وہ کٹ جائے گا. اونٹنی کی بات یہاں پہ نہیں ہے، احکام کو ہم کاٹ رہے ہیں. اللہ نے کہا چہرے کا پردہ کرو، نہیں با ہمنا نہیں ہوتا، ہمنا بی پی ہے. اللہ نے کہا ہے حکم پردہ ہے تو پردہ ہے، پردہ کر لو. بی پی ہے، شوگر ہے، ہارٹ ہے، سیکنڈری. حکم ہے اللہ کا، حکم مانو. اللہ نے کہا زینتوں کو چھپاؤ، کل آپ نے چھپا لیے، اللہ کتنا راضی ہو گیا. اسی ٹائم پہ آپ نے چھپا کے گلوز پہن کے گئے، کتنا راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ. زینتوں کو چھپا لیے. بولو نہ ہو کر رہی میں ذرا ذرا کر کو جا رہی، کیسا میں پورا کرو گے تو بجی ہوتا ہے. ذرا ذرا ہولے 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 جا رہی. ہولے ہولے جسم میں گھس کے فرشتے ہولے ضرور نکال لیں گے. تب کاش آپ بھی بولو گے کیا؟ کاش مجھے دوبارہ بھیج اللہ، بولو گے کیا؟ ہولے ہولے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جلدی مچاؤ، نیکی میں جلدی مچاؤ، نیکی میں جلدی مچاؤ. آپ سب کا جواب میرا رب دے رہا ہے اس بار، ماشاء اللہ. اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آ پکڑے گی ایک بڑے دن کا عذاب. پھر انہوں نے اس کی کونچی کاٹ دی، بس پشیمان رہ گئے. پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا. بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی، بڑی عبرت ہے. اللہ کے حکم کو کاٹیں گے تو کٹ جائیں گے، ان کے لیے اکثر ایمان لانے والے نہیں. کیا اونٹنی کا بول رہی ہے اللہ تعالیٰ.
اونٹنی کے نشانات جب وہ پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ پہ میں اونٹنی کے نشانات غور سے دیکھے، لوگوں کو دیکھتی ہوں کوئی ایمان ہی نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ آ کے کھڑے ہیں، چل جا کے دیکھ بستی کے اندر کیا ہے، دیکھ گھس، تو گھستا، وہ گھس، تو گھس کے دیکھ، عربیاں بھی، عربی اندر گھسو کیا ہے دیکھو، ایسا ڈر ہی نہیں کہ بستی گھسڑ پوری زمین تباہ، ایسی گھسی صرف اتنی جگہ ہے، اونٹنیوں کے نشانات ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں پہ چکیاں وغیرہ زمین سے نکالی گئی ہیں، یہ ساری بستیوں کی طرف کھڑ کے ایسے مذاق، ایسے مستیاں، ایسا ہو رہا ہے، ڈر ہی نہیں ہے، عبرت ہی نہیں ہے۔ اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب نہایت مہربان ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ لام تجھ سے بہت ڈرتے ہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اور میری اطاعت کرو، اللہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اور کرا دے ہمیں، اور میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کوئی اجر میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ کیا تم دیکھو، مجھے ہم بات سمجھ میں نہیں آیا کہ ذکران مردے یا مردے سمجھ میں نہیں آئے گا، ذکر بولتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو دنیا جہانوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو انہیں جو تمہارے رب نے بیٹیاں دیا ہیں، تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، نہیں بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی مرد زنا کر رہی، آج تو زیادہ ہو گئے، عورتیں زنا کر رہی ہیں، لڑکیاں 10-12 سال کی، 14 سال کی، 18 سال کی لڑکیاں زنا کر رہی، روم لے رہی جا کر۔ یہ دور بہت خطرناک دور پہ ہے، تم لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ میرے پاس سوالات کے حساب سے جو نیوز آ جاتی ہے، وہ نیوز میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، فلاں کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اس بنگلور میں حد سے زیادہ ہو گیا ہے، بچیوں کو مدرسوں کو اسکولوں میں جہاں بھی احتیاط سے رکھو۔ بسم اللہ۔ وہ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور بستی سے نکالے جاؤ گے۔ نے کہا بے شک میں تمہارا فعل بد نفرت کرنے والا ہوں، فعل بد سے نفرت کرتا ہوں، اور میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے نجات بچا لے۔ اے اللہ مجھے بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ان سب کے گھر کے بچوں کو بھی یہ وبال سے، یہ برائی سے تو نجات دے اللہ۔ تو ہم نے کیوں آمین، اب سمجھے نہیں کیا بولی میں؟ نہیں چاہیے آپ کے بچے آمین یا رب، آمین یا رب، آمین یا رب۔ ہم نے اسے نجات دی اور اس کے سب گھر والوں کو، سوائے ایک بڑھیا کی رہ گئی۔ کون بڑھیا؟ وہ جب اللہ غصے میں آتا ہے تو پیار کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، یہ سب کہنے والے جو عجوز، بڈھا، تو یہ سیکھ کر میں قرآن سے جو دین کے خلاف رہتا ہے اسے بڈھا بولتی ہوں، اسے بڈھی بولتی ہوں۔ کیوں؟ کون بولے؟ مجھے کسی نے کہا کتنی بدتمیز ہے، دیکھو یہ کیسے بول رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے میں سیکھتی ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ عجوز، بڈھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو بڈھی کرے وہ جان، اور پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس کیا ہی بری بارش تھی ان پر جنہیں عذاب ڈرایا گیا، بے شک ان میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب نہایت مہربان ہے۔ جھٹلایا اصحاب ایکا والوں نے رسولوں کو، یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اسے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو ماپ پورا کر لو، نقصان دینے والوں میں نہ رہو۔ رمضان میں کیا کریں جی؟ گوشت ہر طرح کا نہیں ہوتا، ایک بیٹے کو اچھا، ایک بیٹے کو وہ، ایک بیٹی کو وہ اچھے ٹکڑے دے رہی، انصاف سے دے رہی، کپڑے کیسے سلا رہی، اسے میری بیٹی فیوریٹ ماں، اسے 2 جوڑے، انہیں میری بات نہیں سنتی، اسے 1 جوڑا، کیسے انصاف کر رہے ہو؟ دیکھو ناپ تول کا مطلب اب سمجھو نا، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ وہ بہن کو اچھا جوڑا، میری اچھی بہن، دوسری کو سڑا پڑا دو جی، پھینکو سے دیکھے دینا ہے، بس ایسا نہیں ہے، انصاف کرو، سب میں انصاف کرو، اور وزن کرو،
ٹھیک سیدھی ترازو میں یہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ ہم یاد کرو جاتے جاتے بھی ہم کتنے بار فساد مچاتے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ بھی فساد مچا رہے ہیں، میں بھی فساد مچا رہی ہوں۔ غور سے سمجھو فساد کس کو کہتے ہیں، تب جا کے فساد چھوٹے گا۔ مطلب کہنے کا انہوں تم نہ ایسا بولے باجی، میرے کان تک آ کر کسی کی بات نہیں بتانا، وہ فساد تم کر رہے ہو۔ باجی تمہارے بارے میں انہوں ایسا بات کرے پیٹ پیچھے، یہ فساد ہے۔ مجھے آ کے نہیں بولو میرے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نہیں بولوں گی فلانے نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہی تو فساد ہے۔ اصلاح کرنے، ہاں یہ اسلام میں مجھے اجازت دی گئی الحمدللہ۔ میں چند عورتوں کو میں نے نیوز لینے کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ صحیح ہے کیا، صحیح دین پہ ہیں کیا، برقعے پہن رہی ہیں کیا، باہر گئے تو کہاں کیسے جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، باہر سے ذرا نیوز لیتی ہوں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور ڈرو اس ذات پاک سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ڈرتے ہیں آپ ہی سے، ڈرتے ہیں آپ کے سوا کسی کو نہیں ڈرتے۔ پہلی مخلوق کو کہنے لگے اس کے سوا نہیں کہ تم سحر زدہ میں ہو، سحر زدہ ہمیں ہو، اور تو صرف ہم جیسا ایک بشر ہے، اور البتہ ہم تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے۔ میرے نبی صادق ہے، صادق الامین ہے، صادق الامین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سو تم ہم پر یہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے، اگر تو سچوں میں سے ہے، سچا ہے تو آسمان سے ٹکڑا گرا دے۔ کس کو بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا بولے؟ عذاب لے کر آؤ، عذاب لانے کے لیے۔ آج بھی کیا بول رہی ہیں؟ کہاں جی کب جی قیامت آتی ہے؟ ایمان والے کب آتی ہے قیامت؟ تو اتنا لکھ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا جی، 1500 سال ہو گئے، اب آتی اب آتی اب آتی بولتی ہیں اللہ تعالیٰ، اب بھی آ رہی نہیں نا جی، کیا کی بس سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں۔ اے پاگلوں، ایک دن ہے اللہ کا، ایک دن ہے، ایک دن ہے اللہ کا، ایک دن ہے 1000 کا، 1.5 دن نہیں گزرا بھائی، شاید اللہ علم 3 دن کے بعد اللہ نے بار بار کہا ہے 3 دن میں عذاب دیتا ہوں، 3 دن میں عذاب دیتا ہوں، 3 دن میں عذاب دیتا ہوں۔ اللہ عالم، اللہ کب کرتا ہے۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو قبول کر لے اللہ۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس۔ یہ ہو گیا نا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں آگ کے سائباں والے دن عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ سخت دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ بے شک تیرا رب غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے سارے جہاں کے رب کا اتارا ہوا، یعنی رب العالمین کا اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کو لے کر اترا ہے جبرائیل امین۔ میں قرآن جو سیری بنا رہی ہوں اس میں دی ہوں، آپ نے پوچھا تھا کیا سیری جو پہلے کہاں یا لوہے محفوظ میں، لوہے محفوظ سے نکلا لوہے عزت میں، اور کیا بیت العزت میں نکلا، بیت العزت سے جبریل امی کو دیا گیا، جبریل امی لے کر آئے محمد رسول اللہ کو دیا گیا، لیلۃ القدر کے دن محمد رسول اللہ کو دیا گیا، محمد رسول اللہ سے ہمیں دیا گیا، ہم آپ سب کو دینا ہے تمہارے دل پر، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو، روشن واضح عربی زبان میں۔ بے شک یہ اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں ہے، صحیفے ابراہیم و موسیٰ۔ کیا یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں کہ اسے جانتے ہو علماء بنی اسرائیل کے؟ اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان میں نازل کرتے پھر وہ اسے اس کے سامنے پڑھتا، پھر بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ ایمان نہ لاتے، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار داخل کر دیا۔ جو جرم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، وہ سن کر بھی عمل نہیں کر پاتا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ سمم بکمن امیون، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھتا ہے کوئی کبھی اس کا بچہ مر جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا شوہر چلا جائے گا یا کچھ بھی ایسا آنے کے بعد کئی لوگ ایمان پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرتے ہیں، اس سے پہلے سدھر جاؤ، تو اس پر اچانک آ جائے گا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ ذرا دیکھو، اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان پر پہنچے جس کے انہیں وعید کی جاتی تھی،
سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کیا کام آئے گا. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کے لیے پہلے بھیجے. اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے. اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے. اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے. پڑھانے والے بھی شیطان نہیں ہوتے. شیطان نہیں اترے لے کر. جبرائیل امی لے کر اترے. وہ اس کو سزاوار نہیں, وہ اس کی قابل نہیں, نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. بے شک سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں. بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. مبتلائے عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ اور تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. سن رہے ہو؟ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو پلیز آپ کے رشتہ داروں کو گروپ میں ایڈ کرو. ٹھیک ہے باجی, کان میں ایک سنے ایک چھوڑے, باقی کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کافی بہنیں کر رہے ہیں اپنی قریبی بہنوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو ڈراؤ. اب ڈراؤ, نہیں ڈراؤ گے رمضان میں کیا کر رہے ہو پھر؟ ڈراؤ, اس کے لیے اپنے بازو جھکاؤ جس نے تمہاری پیروی کی. مومنوں میں سے پھر اگر تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دیں جو تم کرتی ہو بے شک اس میں سے میں اس سے بیزار ہوں. اور بھروسہ کرو غالب نہایت مہربان پر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جو تمہیں دیکھتا ہے جو تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو, وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو. نمازیوں میں تمہارا پھرنا بھی دیکھتا ہے. بے شک وہی سنتا ہے. جب ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھتا ہے. نمازیوں میں تمہارا پھرنا بھی دیکھتا ہے. بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ بتاؤ اللہ سبحانہ تعالی, بتاؤ کس پہ شیطان اترتے ہیں؟ لوگ میرے اوپر بھی الزام دیتے ہیں. اللہ, کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں جو بہتان لگانے والے گنہگار پر شیطان اترتے ہیں. اللہ اتارتا ہے شیطان, اللہ اتارتا ہے ان پہ شیطان جو بہتان لگاتے ہیں. گنہگاروں پر شیطان سنی سنائی بات ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں. ان میں اکثر جھوٹے ہیں اور رہے شاعر. ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. بیٹھ کر گانے افسانے نہیں گایا کرو, گانے افسانے نہیں پڑھا کرو, گانے افسانے نہیں کیا کرو. وہ ایک شاعری ہے, ایک شاعری ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگراں پھرتے ہیں؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کو گئے تھے, ٹوائلٹ کو گئے تھے. ٹوائلٹ کو جا کر آ رہے تھے تو دیکھتے ہیں جنات میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, خوب جھگڑے ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بلاتے ہیں, ان کو بات کرتے ہیں. کیا ہوا؟ نہیں ہم یہاں رہیں, اوپر بیٹھ جاؤ, اوپر بیٹھ جاؤ, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, وہاں رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہ جنات پاک کہاں رہیں گے اور گندے کہاں رہیں گے. تو یہاں پہ آپ کو قرآن میں دلیل مل رہی ہے, یہ میرے نبی نے فیصلہ کیا قرآن سے. کہاں ڈالا گیا ان کو؟ پاک پانی میں. بولو ماں, پاک پانی میں. وادیوں میں, وادیوں میں اور پانی میں, وادیوں میں اور سمندروں کی طرف جنات کو. اچھے جنات کہاں ہیں, برے جنات کہاں ہیں, بتا سکتی؟ نہیں, ان کو الگ کیا, ان کو جگہ دی گئی ہے, ان کو جگہ دی گئی ہے. ہاں, برے کو وادیوں میں, اچھے پانی میں, سمندروں میں. نہیں 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 نہیں, غلط بولے میری پیاری بہن. بڑی اچھی کوششیں ہیں تمہاری, اچھا لگتا ہے مجھے. دیکھو سمندر میں ایک حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کشتی سمندر بیچ, سمندر میں کشتی میں جنات رہتے ہیں. یہاں پہ ہمیں آ کے جو اشکالتے ہیں وہ میاں بیوی بڑے اچھے ہی, اب ساس بڑا صبر کر ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, یہ بیوی میاں کے ساتھ بڑی اچھی ہے, چلو اسے توڑائیں. کیسے کریں؟ ہمیں پیسہ نہیں آ رہا ہے, سب مال ادھر چلے جا رہا ہے, کیا کریں؟ توڑانے کے لیے جو جادو کرتے ہیں, جو شیطان آ کے توڑاتا ہے. جواب سب بعد میں دیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے تھے آپ؟ جن شیاطین ایک ہی ہوتے ہیں, کوئی الگ نہیں ہوتا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو بھڑکاتے ہیں, جو شیاطین جو ہوتے ہیں, جو جنات
جو ہوتے ہیں. ایک جن آتا ہے, ایک بادشاہ رہتا ہے, کنگ, اللہ دور رکھو اسے, گھر کے باہر, اوکے, اشارہ میں کرتی ہوں گھر کے باہر, اوکے, ادھر اس طرف بیچ میں ایک شپ میں بیٹھا ہے. ایک جن جا کر, ایک شیطان جا کر بولتے ہیں بادشاہ بادشاہ کیا کیا جو بولتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بولتی ہوں, اوکے, میں فلانا کام کر کو آیا, خوش نہیں. دوسرا آ کر بولتا ہے خوش نہیں. تیسرا آ کر بولتا ہے خوش نہیں. یہ ایک جن آ کر بولتا ہے میں جدا کر ڈالیا نا میاں بیوی کو. ایسا چھلانگ مارتا ہے سمندر میں, پانی اڑا اڑا کے خوشیاں مناتا ہے. آج کامیابی ہو گئی. اس لیے میں کہتی ہوں میاں بیوی کو جو جوڑنے والا وہ جنت کو جائے گا, توڑنے والا جہنم کو جائے گا. بھلے وہ بہو اچھی لگے یا بری لگے, اگر بالکل بھی پسند نہیں لگے اسے طلاق دے دو, کم از کم دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے جی لے. رکھ کر اسے تکلیفیں نہیں دو, اسے رکھ کر تکلیفیں نہیں دو. اگر جانا چاہتی ہیں جاؤ, اسے آزاد کرو, رکھ کر تکلیفیں نہیں دو, مگر جدا نہ کرو میاں بیوی سے. میاں بیوی کو جدا کرنے کا کون سکھاتے تھے؟ دو فرشتے تھے, کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. یہ سارا نظام اللہ کا ہے, سمجھ میں آ گیا؟ سمندر میں کون سے جنات ہیں؟ برے والے. وادیاں میں کون ہے؟ اچھے والے. کون ڈیسائیڈ کرے اس کا فیصلہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. کتنا علم آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. لیکن ہمیں ڈرنا نہیں, شیطان کو بھی جنات کو بھی. باجی تم ڈر رہے ہو, یہ تیسری بار تم نے پوچھا, کل بھی پوچھا, پرسوں بھی پوچھا. نہیں میں ٹھیک پوچھ رہی ہوں, ڈرتی ہیں نا. اچھا نہیں پوچھے, ریزن کے بغیر نہیں پوچھے, نہیں ریزن میں پکڑی تمہارا. دیکھو یاد رکھو, جن کو کیوں ڈرو گی؟ اب میرے پاس یہ گھر میں کتنے نہیں جنات آتے ہوں گے, میں آپ سے بتاتی ہوں. اب بچوں کو میں دم سکھاتی ہوں قرآن کا, تو وہ جن آ کر مجھے تھپڑ مار سکتا ہے. مجال کوئی نہیں مارا, کوئی میرا گلا دبا سکتا ہے, کوئی نہیں دبایا. میرے گھر میں بوڑی ہے پیچھے ادھر, کبھی سمر میں ماشاء اللہ اب تو نہیں جا رہی ہوں, زمانہ گزر گیا الحمدللہ. یہ ایک بار بھی نہیں میرے رب نے نہیں سکھایا. سمندر کے جیسا آ رہا ہے اللہ کے نام پہ, اللہ کے, کیونکہ میں نے سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ کے لرز کے آسمان سے بھیک مانگی تھی اپنے رب سے, میں فارغ کرو مجھے مصیبتوں سے, میں قرآن میں رہنا چاہتی ہوں, تو مجھے ضرورت ہی نہیں ادھر جانے کی. تو پھول لگا کر, عطر لگا کر میں بوڑی کے پاس بیٹھتی تھی. کون سا جن پکڑا؟ کیا وہی جن قرآن پڑھا رہا ہے ابھی؟ لوگ وہی کہتے ہیں نا, کیا وہ جن پڑھا رہا ہے قرآن؟ کوئی جن نہیں پکڑتا. رات کو 3 بجے یا 2 بجے میں ان جھاڑوں کو پانی ڈالتی ہوں گارڈن میں, رات کو ذکر کرتے ہوئے. مطلب میں بتانا چاہتی ہوں, تمہاری زبان میں اگر ذکر ہے تو جن نہیں ہے. تمہاری زبان میں ذکر نہیں ہے تو محبتیں کرتا رہے گا, کبھی پیار کرتا رہے گا, کبھی جسموں کو چھوتا رہے گا, سیکس کرتا رہے گا. قسم اللہ کی, ذکر کرو. میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے کوئی؟ آتا ہے لا الہ تو بھاگ جاتا ہے. میں بھی انسان ہوں نا, میں میری ماں کی لاڈلی بچی تھی, میرا نام ہی نزاکت ہے. اتنا میں ڈرتی تھی, اتنا ایک جھنگو سے, شیاطین سے, ہر سے ڈرتی تھی. آج مجھے اتنا مضبوط میرے رب نے ذکر الہی سے کیا ہے, تطمئن القلوب, دل کو سکون مجھے ملتا ہے. غم کیا, پریشانی کیا, آپ سب گواہ نہیں ہیں. کچھ اثر کیا تھا مجھے؟ نہیں کیا تھا کسی چیز نے. آپ ذکر میں رہو, کوئی جن نہیں آئے گا, بھاگ جائے گا. خونی جن, ہیکل جن, میں نے ہیکل جنوں کی بستیوں کو گئی ہوں. وہاں پہ لوگوں نے بولا اندر نہیں جانا, باہر نہیں آئے گی. میں نے میرے شوہر سے چیلنج کی, میں اب ذکر کرتے ہوئے جا کے آ کے دکھاؤں گی. چھوڑو تم میں, اگر میں چلے گئی تو سمجھو تمہیں ویسے بھی مصیبت گئی, سمجھ جاؤ, یا آ گئی اللہ کی طرف سے آ گئی. الحمدللہ ذکر الہی کر کے جا کے آ کے دکھائی میں نے. کچھ نہیں ہوتا, جو سن رہے ہیں ان سب کو بھی معلوم ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, جن سے نہیں ڈرنا, جن ہم سے ڈرتے ہیں. ہم سے ڈرتے ہیں, کہیں اعوذ باللہ بولی تو ڈچا مارنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا 40 قدم. اب بھاگیں گے تو کیسے کہ بھاگیں گے؟ مار لگتے ہوئے بھاگیں گے نا, صرف پھٹتا ہوا ٹوٹتا ہوا ادھر ادھر بھاگیں گے. وہ ہم سے ڈرتے ہیں, کہیں اعوذ باللہ نہ کہتے. ڈن, بسم اللہ. کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جا رہے تھے, کھلے میں ہی جاتے ہیں نا,
تو ہم زور سے آوازیں سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں سنتے ہیں. کس کی آوازیں سنتے ہیں؟ جنات کے. کون؟ اچھے اور برے لڑائی کر رہے ہیں، یہ جگہ ہماری، وہ جگہ تمہاری. تب آپ آ کر فیصلہ کرتے ہیں، فلاں ادھر جاؤ، فلاں ادھر جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. سمجھ میں آیا؟ متفقن علیہ. علم جانتی ہوں اس لیے شارٹ میں بولی میں. کیا بولے؟ اچھا اچھا اچھا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. بکثرت انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ ان پر ظلم ہوا. جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ کسی کروٹ انہیں لوٹ کر جانا ہے. آخر دعوانا ہم. ابھی ختم نہیں ہوا، نماز پڑھ کے آئیے گا، نماز کے بعد کنٹینیو ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب توسین شروع ہو رہا ہے. توسین شروع ہوگا. سورۃ النمل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. آپ سب گواہ ہیں میں کتنے گھنٹے پڑھ رہی ہوں؟ کتنے گھنٹے؟ الحمدللہ تقریباً 11 12 1 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے اوپر کراس کر رہا ہے میں. کیا مجھے ہارٹ اٹیک آیا آپ کے سامنے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آیا؟ لوگ کیا بولتی معلوم؟ قرآن زیادہ نہیں پڑھو نہ تم ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دل کی بیماری آ جاتی ہے. سگین تمہیں ہے، سگین تمہیں. آیت الشفا قرآن. یہ میرے دل کو اچھا کر رہا ہے، میرے اندر کے اعضاء کو علاج چل رہا ہے. لگاتار 1 مہینہ میرا علاج ہو رہا ہے آپ کا میرا. سمجھتا نہیں ہے، گھگو لوگ ہیں. سورۃ النمل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان وولى مدبرا ولم يعقب. یا موسیٰ، ایسا نہیں بولنا. یا موسیٰ لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى
فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا کسے بولتے ہیں علو کسے بولتے ہیں علو تکبر علوا ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. اب ہندو لوگ کیسے بھگوان کے نام پہ جھکاتے ہیں؟ الحمد آئے تو گردن کیوں نہیں جھکتی تمہاری؟ ہندو لوگوں کو دیکھ کر کچھ تو سیکھو. کیا سیکھو گے؟ وہ جیسے اپنے بھگوانوں کی کرتے ہیں کم از کم اتنی تو اپنے رب کی کر لیں. اپنے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، پھٹے پرانے پہنتے ہیں، گنیشا کو اتنا سارا فروٹ لے جا کے رکھتے ہیں. الحمد آئے تو گردن جھکاؤ. بسم اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. فورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهاجمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا کیا پڑھوں اسے؟ کیا پڑھوں؟ یا کو نہیں پڑھنا نا؟ نہیں پڑھنا نا پکا؟ میری بچی بول رہی ہے. بسم اللہ. پورے اسٹوڈنٹ میں ایک اچھی بچی ہے. بارش طوفان کیسا بھی رہو قرآن آ کے پڑھتی ہے. اس کی تعریف اللہ کر رہا ہے. بڑی پیاری بچی ہے. اللہ اس کی قسمت دنیا آخرت میں سوار دے. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. آپ جوڑ کے پڑھتے ہو مانا کے زیادہ ہے. لا أرى الهدهد ہد اس کا نام. اسٹاپ کریں گے یہاں پہ اسٹاپ دیا اللہ تعالیٰ. ہد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
یہاں پہ اللہ نے سجدہ نہیں رکھے کیونکہ سجدہ سورج کا، اب اس کے بعد سجدہ رکھے ہیں. وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے. اللہ مگر یسجدو للہ، مگر وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. سجدہ تلاوت. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. 114 صورتوں میں توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو 113 ہو گئے، اور یہ بسم اللہ ملا لیے سورہ نمل کا تو 114 بسم اللہ قرآن میں ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت خاطئة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. إني مرسلة إليهم بهدية وناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجعي إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ذلة هم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال کیا پڑھوں میں سے؟ اس کے بعد نکیرو میں سجدے میں سکھا رہی ہوں آپ سب کو، ذرا اس طرح ذرا سجدے میں کیا سکھا رہی ہوں آپ سب کو؟ اللہ اکبر. پلیز اپنے رب کا نام اچھا کریں. اکبر کیا آتا ہے؟ نک کیرو. نک پہلے پڑھو. نک کیرو. قال نكروا لها عرشها تنظر أتهتدي. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال لها ادخلوا السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه شر ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا يستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لام پڑھوں نہیں پڑھوں کیا پڑھوں؟ لولی. جلدی میں کیا کرتے؟ لیولی پہ چلے آتے. لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ انا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء
بل انتم قوم تجهلون بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل فرعون لا إله إلا الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أمطرنا عليهم مطر مطر میں ایک بار تفسیر کری تھی ایک بارش وہ جو برباد کر کے لے کے چلے جائے، ایک بارش وہ رحمت کے جیسا، کیا تھا تفسیر وہ اڑتی جگہ بارش آ جاتی ہے اندر تک ہونے والے وہ بات نہیں تھی بارش تھا، مگر یہ کیا بات ہوئی تھی؟ بارش کتنے طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. نفع دینے والا ایک- بارش ایک لگاتار جو برباد کر کو چلے جاتا ہے، جو 7 دن 8 راتیں جو لگاتار بارش آتا رہا. بنی اسرائیل کا چوکو ہے اس میں. بسم اللہ. وامطرنا علیہم مطر فساء مطر المنذرین. جو میں بیان کری ہوں، جو حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، قرآن کے اندر سے آیت سے لیتے ہیں وہ. یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. یہ کیسا پڑھوں، آپ سکھاؤ مجھے. اللہ یا نہیں تو عبادی الذین اصطفی، پھر بھی علی جانا پڑتا ہے، فل نہیں آئے گا. لام کو کھڑا کر دینا بجیمہ کرو، پھر دوبارہ. اللہ خیر اما یشرکون. آ کا مطلب کیا؟ کیا اللہ اتنا بڑا لمبا کیا پوچھا اللہ؟ دیکھو، کیا اللہ وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا؟ بسم اللہ. نمل کا مطلب چونٹی. ایک چونٹیاں، ایک میں قصہ کر کے آگے بڑھ جاتی ہوں، پھر پڑھاتے وقت تکلیف ہوگی. سلیمان نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیاں سے بھی بات کر رہے تھے. ایک قصہ میں یہاں پہ حدیث سناتی جانا چاہتی ہوں. میں خوش ہو جاتی ہوں جب نبیوں کے چیپٹرز پڑھتی ہوں. میں شکر کرتی ہوں جو ایک چیزوں آنکھوں سے دکھائے. میں دعا دل میں مانگ رہی تھی کہ اور باقی جو نشانیاں ہیں اللہ یہ سال مجھے لے کر جاؤ، میں دیکھ کر لا کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے آسانی بھی ہو جائے. الحمدللہ. ایک چینٹی تھی، بارش نہیں آتا تھا، قحط آ گیا تھا. یہ چینٹیوں والے نبی نا، بولتی ہے اندر گھس جاؤ، سارے گھس جاؤ، آ رہے سلیمان کندل کے رون کے چلے جائیں گے. اس کی بات سن لیتے سلیمان علیہ السلام. وہ چینٹی کی بھی بات اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نبی کو سنا دیتا، مسکرانے لگتے. یہ یہاں تک قرآن میں لکھا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہت کم سنی میں لوگوں سے. الحمدللہ بہت خوشی ہو جاتی ہے مجھے، جو کس کے پاس نہیں ہوتا اور جس میرے پاس آتی ہے تو اللہ یہ تیرا فضل، یہ تیرا فضل، تو نے پیار کیا، تو نے دیا، تو نے یہ علم دیا. تو یہ نہیں گرو آئی نو دیٹ دے ڈونٹ نو. نہیں، یہ تیرا فضل، یہ تیرا فضل، یہ تیری شان، یہ تیرا فضل. ایک چینٹی بول کر ہوں آپ سب لوگوں کو، ایک چینٹی زمین پہ بیچ میدان میں جاتی ہے، بیچ میدان میں پیٹ کے بل سو جاتی ہے.
اب تفسیر میں بہت آپ سب بولے، بہت اچھی بات بولے نا، تم کیوں نہیں جھکتے اللہ کے آگے؟ تمہیں پیٹھ سے نہیں جھکنا ہے، پیٹھ کو اوپر رکھنا ہے. چینٹی پیٹھ زمین پہ رکھے، دونوں ہاتھیں دونوں پاؤں یوں اٹھا کے اللہ کو کہتی ہے اللہ تو بارش نہیں ڈالا، ہمیں تو کچھ نہیں کرے چینٹیاں، ہم تو تیرا شکر کرنے والے ہیں. یہ انسان ہے، دیکھ ایک چینٹی شکایت کر رہی ہے ہماری، شرم کرو. اتنی سی پھٹانا ہے، پھٹانا تو بڑا ہے، اتنی سی چینٹی ہماری شکایت کری. اتنے کم ضرب گئے گزرے لوگ ہیں، کیا فخر کرتے ہو اللہ. یہ ناشکری کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بارش کیوں نہیں ڈال رہا؟ تو بارش اللہ تعالیٰ ایک چینٹی کی سن کر ایسا طوفان برساتے ہیں، ایسا بارش آتا ہے. غفور الرحیم ایک چینٹی کی سننے والا. انہیں پیٹھ زمین پہ رکھ کے دعا کی. کبھی لیٹے لیٹے بھی کر کے دیکھ لو، کبھی لیٹ کے بھی، کبھی سر سجدے میں کر کے مانگو نا. اسے یقین ہے چینٹی کو، اتنے بڑے 6 فٹ 5 فٹ 5.5 4.5 فٹ کے انسانوں کو بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ. آگے میں جاتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو مہربانی کرنے والے، نہایت نہایت رحم کرنے والے. توسین حرف مخاطات ہیں، یہ معجزہ ہیں. یہ آیتیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے. یہ ہدایت صرف مومنوں کے لیے، ہدایت صرف کس کے لیے؟ ہدایت اور خوشخبری، صرف خوشخبری نہیں، ہدایت بھی خوشخبری بھی مومن کے لیے ہے. جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت میں یقین رکھنے کا مطلب آج میں گالی دی تو کل مجھے وہ خرابی ہے، میری نیکیاں لے کر جسے گالی دی اسے دے دیں گے. مجھ سے ایک تھپڑ ماری یا اس کی غیبت کری، اس کا گھر توڑی، تو قیامت کے دن میں جو روزے رکھ رہی ہوں، جو اتنے گھنٹے بیٹھ کے تم کو قرآن پڑھا رہی ہوں، یہ چھین کے نکال کے اس کو دے دیں گے کسی اور کو. اس وجہ سے آپ کسی کی شکایت لا کر مجھے نہیں بولنا، میں نہیں سنوں گی. کوئی اسٹوڈنٹ بھی میرے بارے میں کچھ برا کہے، کچھ ہو گیا، مجھے نہیں بتانا، مجھے نہیں سننا ہے. مجھے میرے عمل کھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے عمل نہیں ضائع کرنا. آخرت پر یقین اس کو کہتے ہیں. اوکے. شوہر کے پیٹ پیچھے شوہر کی غیبت میں بھی کرتی تھی، ہم سب کو. اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، انشاءاللہ. آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے عمل ان کے لیے آراستہ کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی ہیں جو جن کے لیے برا عذاب ہے، وہ آخرت پر سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھائیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہونے والے وہی ہیں. کون؟ جو اللہ کی آیتوں پہ عمل کرتے نہیں ہیں. اور بے شک انہیں قرآن حکمت والی کتاب علم والے کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے. کون کہا؟ موسیٰ نے. کس کو کہا تھا؟ گھر والے کون تھے؟ ان کی بیوی تھی، ہو سکتا ہے حاملہ تھی. واللہ عالم. میں بھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیک لو. ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، ہم عرب میں رہتے تھے، ایسا ہوتا تھا نا، ہڈیاں اندر کی ہڈیاں خراب ہو جاتی تھی، ایسی حالت ہوتی تھی، وہ ٹھنڈی ویسی ہوتی تھی. جب وہ آگ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی. آگ کو پوجا اس لیے لوگ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز آگ کے قریب سے آئی. یہی وجہ سے درگاہ میں چراغیں جلا کر رکھتے ہیں، اللہ کی آواز آگ کے پاس آئی. یہاں پہ لکھ دیتے اللہ تعالیٰ چشمہ جلاؤ، چراغ جلاؤ، میری آگ یہاں سے، ہم پورے جلا لیتے، پورے گھر کو ہی کھٹورا بنا لیتے. نہیں. اللہ اکبر. میں نے کی ہے گناہ، اللہ مجھے معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. ندا دی گئی، برکت دیا گیا جو آگ میں جلوہ افروز ہے، جو اس کے آس پاس ہے. موسیٰ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں. آواز آتی ہے، آواز میں سے بولتے ہیں موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. کون کون نبی بات کرے اللہ تعالیٰ سے؟ کتنے نبی دو بات کرے؟ دو پہلے موسیٰ علیہ تو سب سے السلام، بعد پہلے کون محمد بات کرے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ موسیٰ السلام. علیہ اس کے السلام، بعد کون بات کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بات. دو ہی نبی. اور تو اپنا سا نیچے ڈال دے. پر جب اسے لہراتا ہوا دیکھا، وہ سانپ تھا. موسیٰ پیٹ پھیر کر لوٹ گیا، بھاگ گئے، بھاگتے گئے، بھاگتے گئے، بھاگتے گئے، بھاگتے گئے. سانپ پیچھے، تینوں بھاگے.
وہ ایک نبی ہو کے بھاگ رہے ہیں ایسا ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے پھر بھی سام کو ڈر کے بھاگ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور اسے مڑ کر نہ دیکھا, مڑ کر بھی نہیں دیکھے. پورے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے, پورے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام زیادہ ڈر اللہ سے ڈرتے تھے, نہیں, سام سے, سے ڈرتے تھے. عذابوں سے. کیونکہ وہ فرعون کی سلطنت میں ڈر خوف کی وجہ سے ان میں زیادہ بہت ڈرتے تھے. انہوں عادت ہو گئی تھی ڈر. موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرتے تھے, مگر اچھے ہیفٹی تھے, موٹے تاٹے تھے, گندمی رنگ کے تھے. ان کے بال کیسے تھے؟ گھنگرو بال. آگ کا ٹکڑا منہ میں ڈال دیے جبریل علیہ السلام منہ میں کر کو ڈاڑی فرعون کی پکڑتا ہے, اب پکڑ لیتی ہے بچہ, پکڑ کو بول نہیں جاتی منہ سے تو اللہ کا دشمن تو بول کر وہ بٹا کر جبریل نے منہ میں ڈال دیا. اللہ علم. اس لیے ہکلاتے تھے وہ, اس نے مڑ کر نہ دیکھا. ارشاد ہوا ہے موسیٰ تو خوف نہ کھا, بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے, ایمان والے بھی خوف نہیں کھانا. مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد بھلائی بدل ڈالی, تو میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, بغل میں ڈال, بغل میں. ہمیں دالت کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا ہے. اوکے, شکر اللہ کا بدبو نہیں آ رہی ہے. اپنے گریبان میں ڈال, وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے. کیا؟ ایک خوشبو, ایک چمکتا ہوا, ایک کیا کرتے تھے اسے؟ نشانی تھی, چمکتا تھا وہ نور جیسے. 9 نشانیاں میں سے یہ 2 معجزے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا. تسع آیات نیلا, 9 نشانیاں کون سی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی؟ جلدی بولو. نمبر 1 مینڈک, خون کا پانی سمندر, اور تتلیاں چوٹیاں, یہ کیا وہ جواں, ٹڈی, جواں, مینڈک, یاد ہے؟ نہیں نہیں ہوتی, گنتی کر لو. خون پانی ہوتا تھا. کتنے آئے وہ؟ 5 ہو گئے وہ, یہ ہو گیا. اور کیا معجزہ جو پتھر پہ مارے؟ چشمے کا بولے سو, اچھا, چشمے کا ایک معجزہ, اور ایک سمندر میں ایک مارنے کا معجزہ, اور وہ جو پہاڑ سر کے اوپر اٹھائے تھے, تورات لے لو, کو ہے تور, وہ کبھی نہیں بھولنا. گنتی کر لو, 9 ہوتے ہیں. الحمدللہ. فرعون اس کی قوم کی طرف جا, بے شک نافرمان لوگوں میں. پھر جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھولنے والی ہماری نشانیاں, بولے کھلا جادو ہے. حالانکہ اس کے دلوں کو اس کا یقین تھا, انہوں نے اس کا انکار کیا. ظلم اور تکبر, تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہے. آپ بھی فساد کرو گی قرآن پڑھ کے. ان کی فساد کا مطلب ان کی بات ان کو نہیں بتانا. آج میں نے آپ کو کیا کہی, آج آ کر آپ نے جبین بھابھی کی بات کچھ بتا رہے تھے, تو میں نے کیا بولی آپ کو, پلیز نہیں بتانا, نہیں سنوں گی. آپ میرے سے ناراض ہو گئے, ہے نا؟ ناراض تھوڑی ہوئی نا آپ کو, ناراضگی. میں صحیح کری غلط کری آپ بتائیے گا. میں نے صحیح کی نا, چھوڑو ان کی بات, ہمیں نہیں سننا نہ بولنا, کہ مر گیا میرا بھائی کہیں کھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو کسی کی بات کسی کو بھی نہیں بولنا. دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا ہوتا ہے. کہ ہم نے ذریعہ اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم بہت دیا. میں کہتی ہوں نا, ایک جو میں آپ کو جو ٹیسٹ یہ سب دے رہی ہوں, کوشچن میں آخر میں پوچھوں گی, بول دوں گی نہیں انشاءاللہ. اوکے, سلیمان علیہ السلام کی بستی میں نے دعا پڑھی تھی. سلیمان بستی علیہ السلام کی بستی میں, وہ ان کی کنارے پہ ان کی جو پانی تھا, اس طرف میں جا کر میں دعا بہت پڑھتی تھی کہ اللہ مجھے علم کے لیے بہت دعا مانگتی تھی. نبیوں کی دعائیں بہت یاد کرتی تھی. چھوٹی بچی میری نبیوں کی دعا میں بہت یاد کرتی تھی. وہ نبی کی دعا, یہ نبی کی دعا, کون سے نبی کون سی دعا مانگے, پورے نبیوں کی دعا بیٹھ کے مانگنا, پھر اللہ کو منانا. تو کوشش کرو, دیکھو ان کو علم دیا. میں جا کر وہاں دعا مانگ کر آنے کے بعد میرے اللہ نے علم بہت بڑا, ایسا نہیں کہ میں نہیں کروں, جاؤ منت کرو وہاں پہ جا کے علم مانگ کے آؤ, نہیں ہے ایسا. جہاں بھی کھڑو رب کو پکارو, دینا ہے تو دے دیتا ہے. اور ایک بات میں کہتی تھی, اللہ سلیمان علیہ السلام کیسے سلطنت میری جیسے کسی کو نہ دے. علم تب نہیں تھا مجھے, تب اتنا نہیں تھا. میں کیا بولی پتہ ہے, مجھے میں جیسا سکھاؤں نا, دوسرے نہ سکھائے نا اللہ تعالیٰ, مجھے ویسا بنا. جب علم نہیں تھا, بعد میں کہی معاف کر دو اللہ تعالیٰ, میرے سے اچھا سب کو تو سکھا دے.
علم کی روشنی میں آپ کو صحیح دین ملے گا، علم کے بغیر دعا بھی غلط ہوگی۔ اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ، اور جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر اپنے مومن بندوں پر۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اسے کہا اے لوگوں، مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، ہمیں ہر چیز سے ہر نعمت دی گئی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز سے ہر نعمت دی ہے، بادشاہوں کے جیسے ایسیاں، کولراں، فیانا، بیڈ، صوفے، کاراں، راجاؤں کے جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہاں نا؟ حق نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر نعمت ہمیں جنت میں ہر نعمت دے، جنت میں ہر نعمت عطا کر، جنت میں ہر نعمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بے شک ایک کھلا فضل ہے سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں کا، انسانوں کا اور پرندوں کا جمع کیا گیا ہے، میرے پاس کوئی جنوں کا لشکر نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں پہ میں جنوں کے نبی کے پاس کھڑ کر میں ایوب نبی علیہ السلام، سب کے نبیوں جا جا کے دعائیں مانگتی تھی، میں پہلے ولیوں کے پاس جاتی تھی اللہ کی محبت، پھر نبیوں کے پاس جاتی تھی اللہ کی محبت۔ آج سمجھ میں آ گیا اللہ کی محبت ہر کنارے پہ کر سکتے ہیں، صرف نبیوں پہ ولیوں پہ جا کے بیٹھ کے ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر چلے گئے تھے کہیں، آپ وہاں پہ گئے نظارے کے حساب سے گئے، عبرت کے حساب سے جا کر آنے کی، حتیٰ زرتم المقابر، حالانکہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے۔ تو میں گواہی دے رہی ہوں میرے ساتھ پاس کوئی جنات نہیں ہے، یہ نہیں بولا کہ جن آ کر پڑھا رہے ہیں، قرآن سے دلیل مل گئی ہے، کوئی قرآن جن نہیں پڑھاتا، قرآن کو ایک اللہ تعالیٰ نے اتارے جبریل امین کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، انسانوں اور پرندوں کا جمع کیا گیا، پس وہ روکے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ چینٹیوں کے میدان میں آئے۔ ایک چینٹی نے کہا اے چینٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو ہنسنے لگے، کون؟ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات سے اور کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دی کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ او میں چونٹیاں کا بھی سنتا ہوں، یہاں بیٹھ کر دبئی میں انہوں فلاں نے کیا کپڑے پہن کو ہی میں بولتا ہوں، یہ ریاکاری، گھمنڈ، ناز فخر ہے۔ جب چینٹیوں کی بولی جب ایک پیغمبر سن کے کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں تجھے شکر کرنا چاہتا ہوں کہ چینٹیوں کی بات تم مجھے سنایا کان میں، اس لیے میں کہتی ہوں میں شکر کرتی ہوں کہ قرآن، ہاں کئی کو مارتی ہیں، کالے ہیں تکلیف دے رہے ہیں تو مار دو، ہاں؟ ہاں، کیا تو وہی تو تم نہ بولنا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی کہ کالے تم کو تکلیف نہیں دیتے، جو تکلیف نہیں دیتے ان کو نہیں مارو، یہ چھوٹی سی بات، جو تکلیف دیتے ہیں ان کو مارو، کوئی بھی مخلوق ہو۔ کوئی ایسی بات قرآن میں نے سنت میں نہیں سنی ہے، مخلوق آتی ہے اس کے لیے بھی گھر ہے، میرے لیے بھی گھر ہے، میرے گھر میں کئی مخلوق رہتی ہے، میں بھی رہتی ہوں، صرف میرا گھر نہیں ہے۔ میں بہت بولتی تھی میرا گھر ہے، میں نے کمایا ہے، میرا ہے، دس از مائی ہاؤس، دس از آئی میڈ، بہت بولتی تھی۔ جس دن میں کہیں دیکھی چینٹیوں کو، کہیں دیکھی سپلک کو، کہیں دیکھی مکڑوں کو، میں نے کہا اس میں تو کئی لوگ آ رہتی رہا، میرا کہاں سے ہو گیا؟ اللہ نے میرے آنکھوں کو عبرت دیے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، چینٹیوں کا بھی ہے، یہ مخلوق کا بھی ہے، یہ ہر مخلوق کا ہوتا ہے۔ اب بلی ہاں مار ڈالتی، سپلک کو دے کر مار ڈالتی، ہاں جو تکلیف دینے والی ہر مخلوق کو مارو، جو نہیں دیتی اس کو نہیں مارو۔ اوپن ایک شارٹ میں پورا آنسر، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، میرے باپ پر، میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے۔ اب یہ بھی دعا کرو، اے اللہ میں وہ کام کروں جو تو پسند کرے، وہ کام سے مجھے روک دے جس میں تیری ناپسندی رہے۔ ہم دعا میں بولتے ہیں، یہ کون نے کہا؟ سلیمان نبی نے کہا۔ ہر نبی کی دعا ایک بار بناؤ، لے کے آؤ، کبھی میں بتاتی ہوں، وہ نبی کی بات آتی ہے، دو ورڈ آتے ہیں، اس پہ جمع کرو، دعا اپنے لیے بنا کے رکھ لو۔ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہم رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا، اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لي شأن كله لا الہ الا انت۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، یہ کہاں کیا بات ہوئی؟ ہدہد کو نہیں دیکھتا، ہدہد ایک پرندہ تھا جو بات کرتا تھا،
इंसानों से बात करने वाले परिंदे को हुदूद कहते हैं. अब मैंने सुना कानों से, मेरे कानों का गुमान नहीं है, कितनी बार मैं देख रही हूँ. मेरी बिल्ली, क़यामत के आसार होंगे. मेरी बिल्ली को मैंने कहा, लेजी तू कहाँ है? मैं आऊँ, मैं यहाँ हूँ. अच्छा बोल रही है वो. बिल्ली, क़यामत के आसार होंगे. अल्लाह ने कहा जानवर बोलेगा, ये बिल्ली बोल रही है मैं यहाँ हूँ. लेजी तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ. आवाज से बात करी. कई बातें मैं सुन रही हूँ. उसके बच्चे को बोली यार ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं जिनमिन तो नहीं बन गई है. नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक. नहीं, बातें सुनते हैं, बने हुए होते. हुदूद को नहीं देखता, क्या गायब हो जाने वालों में से है. अलबत्ता मैं उसे जरूर सख्त सजा दूंगा, उसे जुबा कर दूंगा, काट के. मैं क्या बोलती, आओ तुम्हें, आओ तुम्हारे टुकड़े बना को रखती. अब बोलते हैं ना, हमारी फितरत है ना, तो इन्होंने भी कहा आ उसे आने दो, उसके टुकड़े बना डाल तू. जुबा का मतलब टुकड़े बना डाल तू. उसे जरूर कोई, आप ऐसे नहीं कहना, जो बोलते हो करना नहीं. सूरह सौफ में आएगा, आखिर में आएगा, जो बोलते करते नहीं वो बोलो नहीं. तो मैं नहीं बोल रही तुम ना जान से मार दो, क्योंकि मारूंगी नहीं ना. मेरे जबान पे बहुत था, किसी को प्यार जान से मार दूंगी, निकल के आ जाओ जल्दी. अब मैं नहीं मारती ना जान से, नहीं बोल रही हूँ. जुबा का डालूंगा, या उसे ज़रूर कोई माकूल वजह मेरे पास लाने पेश करनी चाहिए. सो उस हुदूद ने थोड़ी सी देर की, फिर कहा मैंने मालूम किया तुमको नहीं मालूम. मैं कहीं गया था उड़ के, वहाँ पे कुछ देखा. क्या देखा हुदूद? वो देखो. और मैं तुम्हारे पास सबा से एक यकीनी खबर है. सबा किसको कहते हैं? सबा एक शहर को कहते हैं. बेशक मैंने एक औरत को देखा. यहाँ भी औरत भाई, अच्छे काम में भी औरत, बुरे काम में भी औरत. अल्लाह अकबर. उन पर बादशाहत करती है और हर शय दी गई है. उसके लिए एक बड़ा तख्त भी है. मैंने उसे, उसकी कौम को अल्लाह के सिवा उसको छोड़कर सूरज को सजदा करते पाया है. आज लोग मज़ारों पे जाकर सजदा कर रहे हैं. ये गुनाह है. कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं. पकड़ के बाल पकड़ के ले जाएंगे, औंधे मुंह जलाएंगे, मुंह के बल जहन्नुम में डाला जाएगा, जहन्नुम में से गर्दन निकलेगी, उठाएगी, लेके जाएगी. कितना दरूद पढ़ो, कबूल नहीं. कितनी नमाज पढ़े, कबूल नहीं. कितने रोजे रखो, कबूल नहीं. क्या वजह? अल्लाह को एक छोड़कर. नहीं बाबा, तुम्हें भी जिंदा ही बाबा, सुन लो बाबा. बाबा बाबा कहाँ है भाई? अंदर जन्नत में ही, अगर वो सच्चे बाबा हैं. या पालडे में जो गुजरे मेरे आंखों के सामने, जो फकीरों के साथ भी रात को सोते थे, गांजा जिनको मारते थे, सारी औरतें जाके सीने लगा के बाबा बाबा. एक मर्द को सीना लगा सकते हैं? अब औरतों से मैं गुजारिश करती हूँ, सीना लगाकर गले मिलना नहीं. मेरे साथ भी आके मिलते हैं तो सही नहीं मिलते हैं. दूर रखें अपने जिस्मों को, दूर रखें अपने जिस्मों को. सिर्फ गर्दन मिलाइएगा. जिस्म से जिस्म मर्द के साथ मिलाया जाता है. शौहर का हक है, औरत भी सीना ना लगाएं. मुझे पसंद ही नहीं जुमेरात के दिन गले मिलना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं बोलती हूँ, बात ऐलान करती हूँ, सीने को सीना ना लगाएं. औरत जना इसीलिए तो हो रहा है, ये दौर में बढ़ गया है. सूरज की पूजा करते हैं, लोगों की पूजा करते हैं, बाबा का धोवन लेते हैं. बाबा एक टाइम की नमाज पढ़ते नहीं है. शैतान ने उन्हें आरासा कर दिखाया है. हमने नहीं किया भाई, अल्लाह अकबर. इन दरगाह में जाते थे, कोई ऐसा काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. हमने ना किसी का धोवन पिया, ना किसी के बाबा. किसी को मानती ही नहीं थी मैं, मानती ही नहीं थी. उन्होंने आए, जाओ मिलो, 125 साल की उम्र के हैं, जाओ दुआ लो. मैं बुढ़े गिड्ढे के पास जा नहीं रही हूँ. उनके पास से अंगूठी ले ले, अच्छी पढ़ाई आएगी. अंगूठी बोलो उनके पास रखने के लिए, अल्लाह ताला देती. दिए ना इल्म, मुझे दिए ना, कैसा नहीं दिए. बेशक मेरे रब जो दिए हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह. बस उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया गया, सो राह नहीं पाते. अल्लाह को क्यों सजदा नहीं करते? क्यों नहीं करते अल्लाह ताला को? क्यों मज़ारों पे, क्यों बुतों की, क्यों दूसरों को सजदा करते हैं? क्यों पीरों को, खलंदरों को, वलियों को करते हैं? क्यों? जवाब दो. आप दे सकते हैं जवाब? दे सकती? मैं दे सकती हूँ? आप कोई दे सकती?
بالکل بھی نہیں کرتے تیرے علاوہ. ہمارے ٹکڑے نہ بنائے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین. دل میں عاجز ہوں تو میرا ہاتھ بھی بیڑی کے جیسے عاجز ہے. شکر اللہ کا، وہ جو آسمانوں میں زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. عرش عظیم کا مالک تمہاری چھوٹی مخلوق چینٹی کے سورے میں اللہ بتا رہا ہے، چھوٹی سب سے چھوٹی مخلوق چینٹی ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. تمہاری چینٹی کا بھی مالک میں ہی ہوں، تمہارے میرے عرش کا بھی مالک میں ہی ہوں. چینٹی بھی مجھے میری کہاں مانتی، میں پال رہا ہوں، عرش کو بھی میں ہی پال رہا ہوں. تم کو اور کون پال رہا ہے بھائی سوائے اللہ کے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ عالم الغیب نہیں ہے، ایک نبی عالم الغیب نہیں ہے. میں دیکھوں گا تو سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. میرا خط لے جا، بڑا اچھا لگ رہا ہے پڑھنے میں. میرا خط لے کے جا. لکھ کے دیے سلیمان علیہ السلام. کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف ڈال دے، پھر اسے لوٹ کر آ، پھر دیکھ لے کیا جواب دیتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی اے سردار، بے شک میری طرف ایک وقت اب یہ گیا حدود، پورا نہیں لکھا یہاں پہ، حدود گیا، خط لے کے گیا، ڈالا عورت کی طرف. عورت اٹھائی، جیسے اپنے جو وزیروں کے پاس ان کے پاس دکھائی کہ کیا خط میں لکھا ہے. دیکھو میری طرف ایک وقت خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے. آپ ہر کام کریے گا، ہر کام. آپ کے بچوں نے کیا آ کے کہا کہ ایک ہاتھ سے بوتل اٹھائی اور ڈال دے؟ کیا کہا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے مگر عقیدہ نہیں ہے. بسم اللہ لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ کے نام رحم کرنے والا مہربان. یہ تینوں چیزیں اس میں لکھے ہوئے تھے خط میں. یہ کہ مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. کیا لکھا تھا؟ میرے ساتھ سر پھٹے کام نہ کرو. آپ لوگ کہتے نا سر پھٹے کام نہیں کرنا نا، سرکشی نہیں معلوم ہوتی نا آپ لوگوں کو. سرکشی اسی کو کہتے ہیں جو سر میں دماغ میں کیا آیا میں کریا، دماغ میں کیا آیا میں کر ڈالی، نہیں کرنا. دماغ میں کچھ آ گیا، میرے اللہ نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا، دماغ میں کچھ آ گیا کرنے کے لیے، میرا بھی دل کرتا ہے. اوکے میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے. ابھی اٹھوں جاؤں سیدھا میں روتے 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 اس کے گھر چلی جاؤں. میرے یار کے، کون میرا یار؟ میرا اللہ تعالیٰ ہے. ایسا اللہ تعالیٰ بولی نہیں بولی. میرا دل، میرے پورے حج کے کپڑے میں پورا رمضان پہ نہیں ہوں تاکہ برکت حج میں آ جائے. پورے حج کی تیاری کر کے تھی میں، حج کا میرا بکسا ریڈی تھا، میں نے باکس کھول کے پورے رمضان میں عبادت کر رہی ہوں. پورے وہ حج کے کپڑے نکال کے پہن رہی ہوں، روز ایک ایک پہن کے عبادت میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ. اب میری نیت ہے اللہ کے گھر، اللہ کو میں نے یار سمجھ کر، محبوب سمجھ کر، میں نے سب کچھ وہی ہے، وہی حق ہے، وہی حقدار ہے. میں جاننا چاہتی ہوں، روتے تڑپتے گڑ گڑاتے میں چلے جانا چاہتی ہوں ابھی گھر سے باہر. میں دروازہ کھول کے میں چلے جانا چاہتی ہوں، ابھی اسی پل میں چلے جانا چاہتی ہوں. میں دیکھوں گی میرا اللہ کیا بولتا ہے، میں دیکھوں گی میرے نبی کیا مجھے بتائے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے شوہر کی تجھے اجازت نہیں ہے، تجھے آنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر تجھے وہ کام کرنا نہیں، نیک کام بھی نہیں کرنا. کون سا؟ حج کا. ہر کام نہیں، حج کی بات ہو رہی ہے، ہر کام پہ نہیں لینا. یہ پوائنٹ صرف حج پہ دیا ہے میں نے. تو عورتیں نکل کے جا رہی ہیں حج کو بغیر شوہر کے. میرا بکس، میری اٹاچی کہتے ہیں پاکستانی بہنیں، ہم لوگ کہتے ہیں سوٹ کیس، تیار ہے، کپڑے سب کچھ رکھ دیا گیا ہے، پیسہ تک میں نے تیار کر لی. پھر میں رک گئی. کیوں؟ وہ عبادت بیکار ہے، نہیں لی جائے گی، پھینک دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ سرکشی نہیں کرو، اسی کو سرکشی کرتی، سرپٹے کام نہ کریں. میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ. وہ بولی اے سردار میری معاملے مجھے رائے دو، میں کس معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں، فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو. یعنی کہ جو آدمی تھے جو اپنے سلطنت میں جو عقل مند تھے،
ان کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی تھی, اکیلے نہیں کرتی تھی. تو آپ بھی یہ باتوں سے سیکھ لینا. میں بھی آپ لوگوں سے رائے لیتی ہوں, قرآن کی ٹیچر ہوں, ذمہ دارہ ہوں میں یہاں کی, پھر بھی میں آپ سے رائے لیتی ہوں. آپ بڑوں سے بھی لیتی ہوں, یاد ہے, کئی رائے میں لیتی ہوں. کہاں سے سیکھی میں نے؟ کتاب اللہ سے سیکھی. رائے لینا, سب سے رائے لے کر کا, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر, آج کون سا دن ہے؟ 70واں روزہ. جنگ 70واں روزہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنگ بدر کا دن ہے. کاٹ رہے تھے دشمنوں کو. آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو کاٹ کے رکھا, 70 کو زخمی کر دیے. پورے سردار اڑے ہیں, سرداروں کو کاٹا ہے. آج دین کی جیت ہوئی ہے. آج روم شہر میں آج فتح ہوئی ہے. آج بہت عظیم. اللہ, میں مناؤں, آج بدر مناؤں, بدر مناؤں؟ نہیں منانا, یاد کیے ایسے ہی, مگر منانا نہیں ہے. دیکھو, جب بدرش نہیں منائے تو ہاں, یہ برتھ ڈے ہاں. اینیورسری کیسا منا لیتے؟ کیونکہ شوہر کبھی پیار نہیں کرتا نا, اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک دن پیار کر لے بیٹے, تو مجھے پیار کر لے میرے میاں بول کے بیچاریاں ایک دن پیار کر لیتی. اللہ سے دعا کرے ہوتے تو روز وہ پیار کرتا, روز وہ چاہت کرتا. شوہر کو تم سجو سورو, روز دلہن بن جاؤ, دلہن بن کے اس کے سامنے رہو, وہ روز تمہیں پیار کرے گا. کبھی اس کی بات مان لو, کبھی اس کی سن لو, کبھی محبت سے اسے بات کرو, حقیر جان کے نہیں بات کرو, اسے ایک درجہ ہمارے سے بڑا سمجھ کے بات کرو, تو تم کو پیار کرے گا. نہیں, میں بڑی, آئی ایم دا گریٹ کو تو جا جوتی تو ادھر بیٹھ جا بولتا. پھر بھی بیچارہ کیا کرتا ہے, اینیورسری کے دن یہ ایک دن چلو, ایک دن پیار کر لیں گے بول کے ٹیمپرری پیار کرتا ہے. اس لیے میں نے میرے شوہر کو بولی, مجھے ٹیمپرری پیار نہ کرے, مجھے ہر ہمیشہ کے لیے چاہت کریے گا, پرماننٹ چاہت چاہیے. ایوری ڈے میں اچھی رہوں گی, کوشش کروں گی, تم کر لو, ٹھیک ہے. مہربانی میں ہنسی کی بات ہے, اللہ ہنساتا ہے غم کے بعد. آپ عورتوں کو یاد رکھو, ایک درجہ بلند ہے ہمارا شوہر. کوئی بھی کام کریں گے تو تھوڑی سی رائے لے لیا کرو. میں بھی نہیں لیتی, تم بھی نہیں لیتے تھے, تو کہیں اور تھے. اب اس کے بعد سے اس کو بڑا مانو نا, وہ بڑا ہی ہے نا, اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کو, مان لو, مان لو نا. جنت میں تمہاری چلے گی, اب مان لو نا. اوکے, ٹھیک ہے, مانو گے بہنوں؟ اینیورسری مناؤ گے کہ روز سور کے دلہن بنو گے؟ روز سور کے دلہن بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دن کی دلہن اچھی ہے, روز کی دلہن اچھی ہے. اب دلہن کو کبھی اورنج, کبھی ریڈ, کبھی گرین, کبھی بلو, 7 دن 7 رنگ پہنو. پوچھا جاتا ہے کئی عورتوں کو, کئی مرد پوچھتے ہیں, یہ ہر رنگ, ہر کنٹری یہاں پہ ہوتی ہے, تو ہمیں کوئی کنٹری پہ نظر ہی نہیں جائے گی. مجھے کہتے ہیں کئی لوگ, کئی عورتیں, الحمدللہ, وہ بولے ہم قوت والے, لڑنے بڑے لڑنے والے ہیں, اور فیصلہ تیرے اختیار میں ہے, تو دیکھ لے تجھے کیا حکم کرنا ہے. وہ بولی, کون بولی, نام کیا, نام کیا اس کا, ہاں, اس کا نام کیا؟ بلقیس, ملکہ بلقیس. بلقیس, ملکہ بلقیس, ملکہ مگر نام تو ہے اس کا بلقیس. اوکے, نہیں سنی, اوکے. بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں, اور وہاں کے معزز زمین کو معزز, عزت الاہلیہ, ہاں, بڑی معتبر ذلیل کر دیا کرتے ہیں, اور اسی طرح کرتے ہیں. اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. دیکھو, یہ تحفہ دینا ایک رشتہ داری کا آگے بڑھانا ہے. اوکے, آپ تحفہ دیتے نہیں ہیں, آپ لوگ سب دیتے لیتے, جو نہیں کرتے ان کو بول رہی برا نہیں مان لینا. تحفہ لوگ لیتے ہیں, دیتے نہیں ہیں. خالی لو, دو دو دو, ہمیں اور دو, دینے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے. اب مطلب آپ دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں, آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والے کو تحفہ, چھوٹا سا ایک آلو, ایک پیاز بھی تحفہ ہو سکتا ہے. ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھتے ہیں. ہنس پڑے. لوگوں کا دل نہیں ہے نا باجی, ہمارے صحابہ کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا, یہ کھجور لے جا کے دیتے تھے. ہمارے پاس نہیں با, انہوں بہت پیسے والے با, ان کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے با, انہوں پورا وہ کہاں سے کے اچھے کپڑے پہنتی, ان کو کیسا تحفہ دینا. میں کہتی ہوں میری حیثیت کے حساب سے میں تحفہ دوں گی. سامنے والا ہیرے پہنتا ہے, کوئی بات نہیں, میں پتھر لے جا کے دوں گی, لے بھی پتھر تیرے لیے اللہ کی طرف سے.
ہمیں جتنا ہے اتنا تحفہ کرو، سامنے والے کے حساب سے دو گے تو سر کے بال نکل جائیں گے۔ پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ خاسد، پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس خاسد آیا، نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ پر جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے۔ کہتے نہیں امیر تھے، بہت ڈھونڈی، وہاں پہ کچھ خزانہ ملتا ہے کیا؟ جھانک جھانک کو جا کر بستیوں میں یہ بولتے تھے پاگل ہو گئی ہو تم، اتنا وہ کری ہو، تم کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتی ہو۔ میرے دل میں تھا کچھ ملے گا کیا یہاں پہ، کچھ ہے کیا؟ وہ گڑوں گڑوں میں جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی، ہاں دبے رہتے ہیں بہت چیزیں ہیں۔ اوکے، اور سے جس نے تمہیں دیا ہے جبکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو تو ان کی طرف لوٹ جا، سو ہم ان پر ضرور لائیں گے۔ دیکھیے کوئی جنات ہو، انسان ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو تحفہ کیسے لے کر آئے گا نا، آپ دل میں ایک بات یاد رکھنا، مجھے اس کو چھوڑ جانا ہے۔ اچھے سے اچھے تحفے مجھے کوئی بھی لا کے دے، ایک ہی بات، کوئی لباس بھی لا کے گئی تھی، چھوڑ جانا ہے نا اللہ، جو چھوڑ جانا ہے نا ساری چیزیں، آخرت میں تو دے دے، آخرت میں تو دے دے، تو جنت میں دے دے، دے کر خوش ہو کر اس میں گم نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے؟ دعا کر دینا سامنے والے کو اللہ اسے لباس جنت میں پہنائے، اس کے مقابلے انہیں طاقت نہ ہوگی، ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ عزت یا ذلت، تو اس عزت کو کہتے ہیں، یہاں پہ ذلت کو کہتے ہیں۔ اور خوار ہوں گے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سرداروں، تم میں سے کون اس کے تخت میرے پاس لائے گا، اسے قبل کہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے۔ کس کو کہا؟ ایک جن ہے، اس کا نام ہیکل ہے۔ جنات میں کئی جنات ہیں، جنات کے کئی نام ہیں، میں نے آپ کو سکھائے تھے۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جنات کی اتنی بھی بولوں، کتنا بھی بولوں، مجال کوئی جن آ کر مجھے ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ کیوں؟ بھروسہ اللہ پہ، پناہ اللہ سے مانگی ہے۔ اس کا تخت میرے پاس تھا، میں ڈر کے نہیں بول رہی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں الحمدللہ۔ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا، اسے قبل کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں گے۔ کہا جنات میں سے ایک خوی ہیکل جن ہے، بہت بڑا جن، بے شک میں اس کو آپ کے پاس اسے خبر لے آؤں گا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ پلک جھپکتی دیر تک بھی محل غائب کر دیتے ہیں، اور آپ کپڑے اٹھا کے اندر رکھتے ہو، جنات پین پین کے مزے کرتے ہیں، غائب بھی کرتے ہیں، غائب بھی کر ڈالتے ہیں۔ اوکے، میرے پاس ماشاءاللہ ایک پن کوئی آج تک میرے رب کے فضل سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اوکے، میرے رب کا فضل ہی فضل ہے، کل من فضلی ربی۔ اوکے، آپ کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، آپ کے زیور بھی پہنتے ہیں، اس لیے پہن کر عبادت کرو۔ میں کسی کو بولتی ہوں تو میرے بات کان میں سے یوں لے کے یوں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، بے شک اس پر البتہ قوت والا امانت دار ہوں۔ اس شخص نے کہا، اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، میں اس کو تمہارے پاس اسے خبر لے آؤں گا کہ تمہاری آنکھ پلک جھپکنے دیر تک، سمجھ رہے ہو؟ مطلب جو آنکھ میں انہی آیتوں کے بل پہ، انہی آیتوں پہ میں کہتی ہوں، آنکھ پلک جھپکتی دیر میں نے زندگی دنیا میں رہی، جب پک کھول کے دیکھ لو تمہاری دنیا پل میں گزر گئی ہے۔ پلک جھپکتی دیر تک دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پلک جھپکتی دیر تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے کر گئے، جو وہ شاخ جو جھاڑ کی ہل رہی تھی، یہ بولتی نا ماں، اغل بولتے تھے، اغل نہیں پڑھو ہوں میں، شاخ پڑھو ہوں، وہ نہیں حدیث میں کچھ اور ہے، بولا کسی اور نے کچھ اور ہے، جو پڑھا ہے میں وہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں، اغل نہیں تھے، جھاڑ کی شاخ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیتے ہیں پل میں تو سب رک جاتا ہے، مگر آپ سب کو دکھے گا نہیں، آپ سب کو دکھے گا کہ چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، مگر پل میں، اس لیے میں دعا جب میں کہیں بیان کرنے جاتی ہوں، کہیں دور دراز پہ، کبھی 30 کلومیٹر، کبھی کہیں جانا دور ہو جاتا ہے، کبھی میرے لیے دعوت آتی ہے، آؤ یہاں پہ سارے عورتوں کے لیے، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، میں پہنچا دو، جاتی ہوں، میں کیا دعا کر کے جاتی ہوں، میں پہنچنا اتنی دیر میں، تو وقت کو روکنے والا تو روک کر مجھے وقت پہ پہنچا دے۔ واقعی منٹس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ پہنچایا ہوا ہے۔ جمعہ مسجد کو ہر جمعہ میں جاتی 3-4 منٹ میں، ہاں چلو 3-4 منٹ میں بھی انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ دیکھو اب کیا بات ہو رہی، اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمایا کریں، یہ شکر کرتا ہوں۔
میں شکر کرتا ہوں اور ناشکری نہیں کرتا. جس نے شکر کیا تو اس نے اپنی ذات کے لیے شکر کیا. جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک سے عبادت کی. ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی وضع بدل دو. ہم دیکھیں کہ آیا یہ وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں سمجھتے. سلیمان نبی علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں وہ عقل مند ہے یا گھگو ہے ہمارے جیسی. بس جب وہ آئی اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے قبل ہی علم دیا گیا، علم ہو گیا. ہم اسے مسلمان فرما بردار اور سلیمان نے اس کو اسے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی. جب وہ آئی اپنے کپڑے پنڈلیوں کے اوپر اٹھا لی. ایسا تھا ایکویریم بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے. ایکویریم تھا، ایکویریم پہ محل تھا، یعنی کہ نیچے مچھلیاں وغیرہ سب تیر رہی تھیں. وہ گلاس تھا، وہ گلاس تھا، کانچ لگا دیا تھا. کانچ کے اوپر ایسے آئی جیسے کہ پانی میں میرے کپڑے نہ لگ جائیں، بھیگ نہ جائیں. اٹھاتے ہم لوگ اسٹائل سے گھاگرا پکڑتے تھے نا، اب چھوڑ دیے نا اللہ کے نام پہ. ویسے اسٹائل سے پکڑ کے، اسٹائل سے نہیں بھیگتا ہے بول کے پکڑ کے، غلط نہ ہو جائے اللہ میری مدد کرو، پکڑ کے جا رہی تھی. تو ایسی بات ہے، دعا مانگی میں نے بھی جنت میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ ایکویریم ایسا بھرا ہوا، وہ جو ان کا محل. میں نے جو شداد کی جنت وہاں پہ میں ان کو بولی میں نہیں آتی، چلو وہ دیکھ کے آئیں گے. میں بالکل بھی نہیں آتی، میں بالکل بھی اندر قدم نہیں رکھتی. مجھے نہیں دیکھنا ہے، مجھے وہاں پہ نہیں جانا ہے. مجھے دیکھنا ہے صرف جنت، وہ جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، وہ نہیں جو انسانوں نے بنا کر برباد ہو گئے. دیکھ لے پایا ہاں، بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی. اسے کہا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا چھوٹی ہے. تم لوگ قرآن پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہوگا کہ نہیں، کی ہوگا کہ نہیں کی. یہ میرے بچپن میں ہوا تھا شاید. یہ جو انم بیٹی ہے میرے اپوزٹ میں، یہ عمر کی تھی میں تب. مجھے یہ باتیں تب سے قرآن پڑھتی ہوں. یہ جو پڑھتی ہے نا اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھتی ہوں میں، اس کو اس لیے غور سے دیکھتی ہوں میں. چھوٹے بچوں کو بہت کوشش کر رہی ہوں میں اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے. تو پڑھتی تو بولتی ایسا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہے؟ چھوٹی چھوٹی زبان سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی. ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھاؤ نا، مجھے وہ دکھاؤ نا. اب دکھاؤ جی. وہ سب قرآن میں یہ سب لکھو ہے، دیکھو یہ پورا دکھاؤ. یقین ہے مجھے مرنے سے پہلے پورا دیکھتی ہوں کہ وہی دعا ہے جو ساری چیزیں دیکھ کر آئی ہیں. مجھے دیکھو وہ بستی میں گئی، وہ دیکھی مکہ المکرمہ کے پورے اس میں گئے، عرب کے پورے جگہ پہ گئے، میں ساری آندھیوں کو دیکھا، سب دیکھے. کیوں اتنا ڈری ہوں؟ تم گواہ ہو. میں نے نقاب نکال کر کبھی کھانا کھا رہی ہوں؟ کیسی حالت میں بھی نقاب نکال رہی ہوں. کون گواہ ہے میرے ساتھ؟ گواہیں کئی بار کئی جگہوں پہ دیکھا ہے. نہیں. کیوں ڈر؟ کیوں ڈر؟ کس کا ڈر؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. اتنے بستیوں کو جو غارت کری، کہیں مجھے نہ غارت کر دیں. یہ پڑھنے کا عبرت ہمیں یہ آنا چاہیے. میں کیوں پوچھی؟ میری تعریف نہیں کری ہوں، پڑھ کے میں ڈر لائی ہوں. آپ بھی ڈر لے کر آئے گا. اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. جب ملکہ نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، اور ہے نا لکھا ہو کر، ہاں. اور کیا یہ اپنی پنڈلیاں کھول دیں. اس سلیمان نے کہا بے شک شیشے سے جڑا ہوا محل ہے، شیشے سے جڑا ہوا محل. وہ بولی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کے طریقے پر تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی. اور تحقیق ہم نے وہ شادی بھی کر لی، ان سے نکاح بھی ہو گیا اور وہ ساتھ خوشحال رہے. تحقیق ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا، اللہ کی عبادت کرو. پس ناگہاں وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے. اس نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ علانیۃ و سرہ. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی
طرفۃ عین واسلل شانک له لا الہ الا انت. وہ بولے ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے. اس نے کہا تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہیں. اور شہر میں تھے 9 شخص، وہ ملک میں فساد کرتے تھے. کتنے؟ 9 شخص تھے. اصلاح کرنا چاہتے تھے. کہنے لگے ابراہیم اللہ کی قسم کھاؤ، البتہ ہم ضرور اس پر، اس کے گھر والوں پر، شیخ و مارنوں پر، پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. بے شک ہم البتہ سچے ہیں. انہوں نے ایک مکر کیا، ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیریں کی، اور وہ نہ جانتے تھے، بے خبر تھے. بس دیکھو ان کی مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سب کو ہلا کر ڈالا. ان میں سے ان کے گھر تھے گرے پڑے ہوئے تھے ان کے ظلم کے سبب. بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کرتے ہیں. اور یاد کرو جو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی پر اترتے ہو اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو؟ یعنی کہ شادی کرو تو عورت کے ساتھ کرو، مرد کے ساتھ نہیں. بلکہ آج سرٹیفکیٹ مل گئی ہے انڈیا میں، مرد سرٹیفکیٹ ہے گورنمنٹ سے. آپ جا کر یہ بھی نہیں کر سکتے، کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتے. لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں، باقاعدہ کر سکتی ہیں. ہاں آ گیا واپس زمانہ. یہ گورنمنٹ سے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، آرام سے کر سکتے ہیں. آرڈر ملا ہے، آرام سے رہ سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں. یہ آزاد وطن ہے، آزاد فرشتے کے لے کے جائیں گے. بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو. بس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط کے لوگوں کو نکال دو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ پاکیزگی پسند میں ہیں. سو ہم نے ان کی بیوی کے سوا اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اور اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرایا تھا. اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، سو کیا ہی بری بارش ڈرائے گئے لوگوں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین وسلام علی عباد اللہ الذین. اور بندوں پر سلام ہو. اس نے چن لیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں. اٹھ کر بھاگ گئے درگاہ پٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گئے جز 19 ختم.